جائیں۔ وہ کہے گا ہاں اللہ، اور فرمائے گا تو نے یہ کام بھی کیے، وہ کہے گا ہاں، پس اللہ تعالیٰ اسے اقرار کروا لے گا، پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا، سو آج میں تمہیں وہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ آسان حساب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا تھوڑی نیکی کا بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے ایک آدمی کے گناہوں کی حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 دفتر کا ایک پرزے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے، جس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ غرض اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا حساب آسان کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی ہر شرک کی ظاہری اور باطنی نجاست اور ریا سے پاک ہو۔ پھر اگر گناہگار توبہ کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت اور آسان حساب کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو انقریب وہ بڑی ہلاکتوں کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بھلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بس نہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، قسم ہے شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے، یعنی قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے، لا ترکبن طبقا عن طبق، کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبقا عن طبق، یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں آدمی ہر لمحے نئی سے نئی حالت میں منتقل ہوتا جائے گا۔ بڑے بڑے تغیرات یہ ہیں، مٹی سے پیدا ہو کر نطفہ، پھر ماں کے پیٹ کی مختلف حالتیں، پھر پیدائش، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، تندرستی، بیماری، فقر، غنا، پھر موت، پھر قبر اور پھر قیامت، یعنی انسان بے شمار احوال سے گزرتا ہے۔ جنت میں جب پہنچتا ہے نا، جنت میں پہنچنے سے پہلے انسان بہت سارے احوال سے گزرتا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، فارغ ہوئے تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نامہ اعمال پر نظر ڈال کر کہہ دیا جائے گا جاؤ ہم نے درگزر کیا، لیکن اے عائشہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ سے آسان حساب کی دعا کرنی ہے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔
زندگی کے ہر سال کے ختم ہونے پر بجائے کہ آپ لوگ سالگرہ منائیں، ویڈنگ اینیورسریاں منائیں، اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس سال میں آپ نے کیا کیا کیا۔ کفار کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، مومن بننا ہے، مومنین کی صفات اپنانا ہے، نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دینا ہے، اور قرآن کی ہر آیت پر جہاں جہاں بھی سجدے کا حکم آئے سجدہ کرنا ہے۔ اب آگے ہے سورۃ بروج۔ سورۃ بروج مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 85 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 27، آیات کی تعداد 22 اور رکوع 1 ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو اہل مکہ کی اظہار ثانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ اس مقصد کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور ان پر صبر کے ثبات اور انہیں ستانے والوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ان کے حالات سن کر انہیں تسلی ہو اور یقین ہو جائے کہ جس طرح اصحاب الاخدود مارے گئے اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو مسلمانوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے گا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اس خندق والے، النار ذات الوقود، جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی۔ اخدود کہتے ہیں بہت لمبے گڑھے، جس طرح کے خندقیں نہیں کھود دی جاتی، ہاں خندق جس طرح ہوتی ہے، خندق ہی لگا لیں، یعنی عظیم الشان برجوں والا آسمان، قیامت کا دن، کسی بھی مقام پر حاضر ہونے والے لوگ اور کوئی بھی موقع جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اپنا وجود رکھتی ہیں اور یقیناً ان کے وجود میں کوئی شبہ نہیں، تو یہ بات بھی یقینی سمجھو کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر انہیں آگ سے بھرا، پھر جو اہل ایمان پر ڈٹے رہے اور مرتد نہ ہوئے، انہیں اس آگ میں پھینک کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، وہ مارے گئے، کیونکہ وہ زبردست ہستی برجوں والے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، جس نے انصاف کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور جس کی نگاہ سے نہ کسی جگہ کوئی حاضر ہونے والا غائب ہے اور نہ حاضری کا کوئی موقع، اور ان سنگ دل لوگوں ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دے گا، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی اللہ کے علم سے غائب نہیں۔ دنیا میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا۔ ایک کافر بادشاہ کا واقعہ بھی تھا جو صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کے آخر میں ہے کہ اس کافر بادشاہ کی رعایا کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس نے گلیوں کے کناروں پر گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو شخص اسلام نہیں چھوڑے گا اسے آگ میں پھینک دو۔ اہل ایمان کو ان گڑھوں میں پھینک دیا گیا۔ اگر آپ لوگ مفصل واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب ہے قصۃ اصحاب الاخدود، اور حدیث کا نمبر ہے 3005، آپ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں، لمبی حدیث ہے تو اس لیے۔ جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ یعنی ان کے سزاؤں کی وجہ، ان کی دشمنی کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کی حسد کی بنا پر ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ،
جلنے کا عذاب ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے، کسی کی پابندی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو اس پر کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں۔ حاکم، زمین و آسمان کا بادشاہ، جو چاہے کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، جو فرعون اور سمود تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور اگر ان کا جھٹلانا اس خیال سے ہے کہ یہ کلام الہی نہیں یا اس میں شیطان کا کچھ عمل دخل ہے تو ان کی یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے۔ اس لوح میں اسے اتارا گیا جس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، کسی شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اگر انہیں شبہ ہے تو وہ بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو پھر ایسے کرو کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے ایک کتاب کا کہا، پھر ایک صورت کا کہا، پھر ایک آیت کا کہا، اور کہا اگر تم ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکتے تو پھر اس کے اللہ کے کلام ہونے میں شبہ بھی مت کرو۔ تو کیا پتا چلا؟ کوئی بھی کام کرنے، کچھ بھی کہنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کرتے وقت اللہ کے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کیا کریں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے میں سچا نہیں، اللہ کے وعدوں کا انکار نہیں کرنا، مومن مردوں عورتوں کو تکلیف نہیں دینی، ایمان والوں سے دوستی کرنی ہے، انصار اللہ بننا ہے، اور ہر امتحان میں صبر کرنا ہے۔ یہی اس سورت کا ٹائٹل بھی ہے، ہر امتحان میں صبر کرنا۔ اگلی سورت ہے سورت طارق۔ ہر رات سے پردہ اٹھ جائے گا، قیامت کا دھماکہ ہوگا اور جسم قبروں سے نکلیں گے، اسی طرح دل کے راز بھی سامنے آ جائیں گے، بے نقاب کر دیا جائے گا، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، دلوں کے اندر موجود نفرتیں، محبتیں، بغض، حسد، خلوص سب کا سب ظاہر ہو جائے گا۔ کب؟ آئیں پڑھتے ہیں۔ سورت طارق مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 86 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 36، آیات کی تعداد 17 اور رکوع 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے. آیت نمبر 5 سے 7 تک دیکھیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی ایک مقرر وقت تک انسان کی ذات کی حفاظت اور اعمال کی نگہداشت یوم حساب کے لیے ہے. اگر اسے اپنا دوبارہ زندہ کیا جانا معلوم ہوتا تو اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کس چیز سے تیری پیدائش ہوئی ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے. جب اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی مایا چیز پر صورت گیری کر کے ایک کامل انسان پیدا کر دیا جس میں مکمل اعضائے جسم، حیات، قوت، عقل اور ادراک سب کچھ موجود ہے، تو یقیناً وہ اس انسان کو اس مٹی سے دوبارہ پہلی صورت میں پیدا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. بتاؤ، انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا انسان کو مٹی سے دوبارہ بنانا؟ اور پہلی دفعہ تو اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا تھا، تو پھر پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہے یا پہلے نمونے پر دوبارہ سے کسی چیز کو بنانا؟ جواب دیجئے، یہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. کہ انسان کی جو پیدائش ہے، منی اگرچہ بظاہر کیا کہتے ہیں حصوں میں بنتی ہے، مگر جب پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ اس کا اصل مرکز پیٹھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہے تو اس حقیقت میں شک کی گنجائش نہیں رہی. جدید طب نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جنین کے جو حصے ہیں ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر ولادت سے پہلے اور بعض اوقات ولادت سے بعد فوتوں میں اتر آتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا مقام وہی بین الصلب والترائب یہی جگہ رہتی ہے، بلکہ ان کے شریان بھی پیٹھ کے قریب شاہ رگ سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ سے گزرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے. گویا خیصتین بھی اصل میں پیٹھ کا جز ہے جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے باہر فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں. اب مادہ منویہ اگرچہ خیصتین میں پیدا ہوتا ہے اور کیسا یعنی منی میں جمع ہوتا ہے، مگر اسے خون پہچانے اور حرکت دینے والا مرکز بین الصلب والترائب یہی ہے. دماغ سے اعصاب کے ذریعے سے جب اس مرکز کو پہنچتا ہے تو اس مرکز کی تحریک سے ایسی یعنی منی جو ہے وہ سکڑتی ہے، مائن دافق پچکاری کی طرح اچھل کر نکلتی ہے. الحمدللہ جدید طب اس حقیقت کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی. اب اگر وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ پاتی تو قرآن کا بیان پھر بھی اٹل حقیقت تھا. قصور انسانی تجربات اور مشاہدات کا ہے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے خالق کی بیان کردہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اس پارے کے اندر بار بار قیامت کی جھلکیاں، قیامت کے بارے میں بار بار دکھایا گیا ہے کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح قیامت کو لازمی دکھایا گیا ہے. کل ہماری جب تراویح تھی، رات کو ہمارا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا تھا. میں تراویح جب پڑھا رہی تھی نا تو اللہ گواہ ہے کہ اس پارے کو پڑھتے پڑھتے نا قیامت کے منظر اور قیامت کی باتیں، قیامت کی آیات پڑھتے ہوئے میری کنڈیشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میرے جسم پر کپی طاری ہو گئی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اور میں نیچے گر جاؤں گی. اتنی دہشت محسوس ہوتی ہے، اتنا خوف محسوس ہوتا ہے. وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے. انہ لقول فصل، کہ بے شک یہ یقیناً دو ٹوک بات ہے. وما هو بالہزل، اور یہ ہرگز مذاق نہیں. قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے قیامت.
اللہ سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر کی وحشتوں سے بچا لے۔ انہم یکیدون قیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر کرنا، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ خفیہ تدبیر کرنا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو کافروں کو مہلت دے دے، مہلت دے انہیں تھوڑی سی مہلت۔ قولی فصل، اس سے بھلا کیا مراد ہے؟ قیامت برپا کرنے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی بات ہے، یعنی آسمان سے بار بار برسنے والی بارش اور اس کی نمی سے پھٹ کر بیج کو اگا کر باہر لے آنے والی زمین اس بات کی گواہ ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دو ٹوک ہے کہ تم نے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زندہ ہو کر زمین سے نکل آؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، پھر آسمان سے بارش برسے گی تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، اور انسان کا کوئی حصہ نہیں جو بسیدہ نہ ہو سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ دم کی ہڈی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے مخلوق کو جوڑا جائے گا۔ یہ جو دم کی ہڈی ہے نا، یہ گلے سڑے گی نہیں، باقی سارا جسم جو ہے نا وہ مٹی کے اندر گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے پاس دم کی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ نہیں گلتی سڑتی، یہ ایسی رہتی ہے، اور پھر اسی سے انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی، یعنی اسی کو دوبارہ قیامت کے روز جوڑا جائے گا۔ وما هو بالهزل، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی بات تم سے مذاق کے ساتھ نہیں کہی جا رہی، یہ حکیم اور علیم کا قول ہے، کسی جاہل کا قول نہیں جو مذاق کرتا ہو۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم پر ان سے کہا کیا آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کیا پتہ چلا کہ مذاق کرنا جاہلوں کی عادت ہے۔ جس طرح قبریں پھٹیں گی اور انسان باہر نکل آئیں گے، جس طرح زمین اپنی ساری چیزیں، اپنے سارے خزانے، اپنی ہر چیز باہر نکال دے گی، یعنی زمین کے نیچے جو چیزیں پوشیدہ ہیں نا وہ زمین ساری کی ساری باہر نکال دے گی، تو اسی طرح پھر روز قیامت تمہارے دلوں کے اندر جو جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سب باہر آ جائیں گے، یعنی رازوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ستاروں کی پوجا نہیں کرنی، قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، نامہ اعمال کے کھلنے سے پہلے اچھے عمل کرنے ہیں، دعوت حق پہ مخالفین سے نہیں ڈرنا، ہر وقت اللہ کی راہ میں محنت کرنی ہے اور اللہ کی دعوت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اب آگے ہے سورۃ اعلیٰ۔ یہاں سے کچھ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو 1 سے 19 آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، بس اپنے رب کی حمد بیان کر۔ سورۃ اعلیٰ مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 87 نمبر ہے اور نزولی کے اعتبار سے 8 نمبر پر، آیات کی تعداد 90 اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، اور جس نے پیدا کیا پس درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت کی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ ہم تجھے ضرور پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جاننے والا ہے وہ کھلی اور چھپی ہوئی باتوں کا۔
والذی قدر فہدا، یعنی اللہ نے ہر چیز کے متعلق اندازہ پہلے سے لگا کر لکھ دیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کی رزق، عمر، سعادت، شقاوت، سب کچھ لکھ دیا. اسی کا نام ہے تقدیر. اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں ہے کہ غلط ہو جائے. فہدا، پھر جس نے جو کچھ کرنا تھا اسے اس کے راستے پر لگا دیا. ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا اندازہ مقرر کر دیا کہ اسے کیا کیا ضرورت ہوگی، پھر اسے اس کی ضرورت اور مصالحے حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا. مثلا بچے کو پستان چوسنے کا اور نر اور مادہ کو بقائے نسل کا راستہ بتا دیا، اور پھر اس پر چلا دیا. پرندوں کو شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف واپسی کا اور شہد کی مکھی کو اپنے چھتے کا راستہ بتا دیا، اور پھر اس پر چلا دیا. کون کر سکتا ہے یہ اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم نے تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دے دی، یا ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو تو نصیحت کر اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت کرے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے علیحدہ رہے گا وہ جو سب سے بڑا بد نصیب ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. یعنی اتنی سزا نہ زندوں میں رہے گا نہ مردوں میں رہے گا، بلکہ تکلیف کے درمیان جان کنی کی حالت میں لٹکا رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی صحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. فرمایا آخرت کی بھلائی کے کاموں میں تم اس لیے کوتاہی کرتے ہو کہ دنیا کے مشغلے کو چھوڑنا تمہیں مشکل لگتا ہے، حالانکہ تم اسے نہ بھی چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ باقی رہنے والی نہیں. اور اگر آخرت کو اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. پھر سوچ لو کہ تم نے کس کو ترجیح دینی ہے. بتائیے کسے ترجیح دیں گی آپ؟ تو کیا سیکھا؟ لوگوں کے ساتھ آسانی کے معاملات رکھنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ وہ باتیں کرو گے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری اچھی باتیں بھی ان کو بری لگنے لگ جائیں گی اور فتنے کا باعث ہوں گی. اس لیے لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کیا کرو. یہ نصیحت کا ایک خوبصورت انداز ہے. تو کیا پتہ چلا؟ نصیحت اچھے انداز میں کرنی ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو یاد رکھنا ہے اور جہنم کی وحشتوں سے، اس کی گھبراہٹوں سے، اس کے عذابوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اچھے اچھے بیج ڈالنے ہیں، تبھی وہاں ہمیں اچھی فصل ملے گی. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے. اب آگے صورت آ گئی ہے الغاشیہ، قیامت کا ایک اور نام. قیامت کا ایک نام الغاشیہ بھی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. آیت نوٹ کریں 1 سے 26. بہت سے چہرے تھکے ہوئے اور بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. کون ہیں وہ لوگ؟ آیت دیکھتے ہیں. سورت غاشیہ مکی صورت ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 88 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 68. آیات کی تعداد 26 اور رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی
خبر پہنچی، یعنی کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ تسقی من عین آنیہ، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ سنت کو چھوڑ کر بدعات میں پڑنے والے، دین میں اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزیں شامل کرنے والے، خود ساختہ عمل کرنے والے سخت محنت کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عاملۃ الناصبہ اس سے مراد نصارہ لیے ہیں، لیکن نصرانی راہبوں کی شدید ریاستیں مشہور ہیں، مگر وہ قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آنے والی۔ اسی طرح جو لوگ خود ساختہ درود، وظیفے یا عبادتیں کرتے ہیں یا اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر عبادت کرتے ہیں، خواہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کریں یا الٹے لٹک کر یا سانس بند کر کے کریں یا مشرکین کی طرح کسی مخلوق کا تصور بند کر کریں یا ضربیں لگا کر کریں، اتنی سخت مشقتوں کے باوجود وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، بلا شبہ یہ لوگ ایڑیوں کے بال الٹے پڑے ہیں۔ تو میں کہوں گا پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اسے مجھ سے دور لے جاؤ، اسے مجھ سے دور لے جاؤ۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ تھکے ہوئے چہرے ہوں گے، زرد چہرے، گرم آگ میں داخل ہوں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع سے۔ کیا ہے بھلا اس کو کہتے ہیں؟ بہت زہریلا ہوتا ہے نا۔ یہ ایک خاردار پودا ہوتا ہے، جو تازہ ہو تو اہل حجاز اسے شبرک کہتے ہیں، اور خشک ہو تو ضریع، یعنی بہت ہی زہریلا ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے فائدہ دے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں بےہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا بڑا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں۔ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے آبخورے۔ ونمارق مصفوفہ، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے۔ وزرابی مبثوثہ، بچھائے ہوئے مخملی قالین۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر اونٹوں کی طرف دیکھ کر عبرت نہیں پکڑ سکتے تو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اگر آسمان بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان نہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو پہاڑوں کی طرف دیکھ لو، انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھ لو، وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط نہیں کیا ہوا۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، اور مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ،
تو اسے اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہوگا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، قیامت اور قیامت کے دن جہنمیوں اور جنتیوں کا حال ذکر کرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کی دعوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان چیزیں ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کریں، اور یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی عظیم و شان چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل بات ہے۔ عرب کے جو بادیہ نشین تھے نا، تمام شہری تکلفات سے دور اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے، اور فطرت اپنی اصلی صورت میں اس کے سامنے جلوہ گر ہو تو تھوڑا سا غور کرنے پر بھی ہر چیز میں اسے اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آئے گی۔ اوپر دیکھیے تو سورج یا چاند ستاروں سے بھرا ہوا لامحدود آسمان، نیچے دیکھیے تو صفائی سے بچھی ہوئی وسیع زمین، دائیں بائیں دیکھیں تو زمین گڑے ہوئے یعنی زمین میں گڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، اور اپنی سواری کو دیکھ لیجئے تو صحرا کے مطابق بناوٹ رکھنے والا، ہفتوں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا اونٹ، کوئی چیز بھی اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اتنی عظیم مخلوق کے مالک کے لیے اس حقیر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے جس سے پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا، کیا دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تو جواب دیجئے، کہیے اللہ بالکل نہیں، اللہ تیرے لیے بہت آسان ہے، اللہ تو اس پر قادر ہے، تو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ بس اللہ سے دعا کریے اللہ تعالی ہمارا حساب جو ہے وہ آسان کر۔ تو کیا پتا چلا؟ نعمت آزمائش ہے اور امتحان بھی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، رزق کی تنگی اور مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، حقداروں کو ان کا حق دینا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے کہ روز قیامت رسوا کر دیے جائیں۔ آج اپنے عملوں کو درست کرنا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس طرح سے کرنی ہے جس طرح کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس طرح صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اسی طرح سے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اب ہے سورۃ فجر 1 سے 30، قابل رشک موت نفس مطمئنہ، یہی ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، نفس مطمئنہ۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی ہجر۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کو چلتی ہوا کی قسم، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان کے جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہ کیا گیا، اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے۔ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادَ، پس انہوں نے اس میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کون ہوتا ہے گھات میں؟ جس نے پکڑنا ہوتا ہے، اللہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر کردہ وقت کے انتظار میں ہے، جب مقرر وقت آتا ہے تو پھر پکڑ لیتا ہے۔ بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور تم میراث کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جانا، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں، یعنی اب تو نصیحت کا وقت ہی نہیں رہا، اب نصیحت کا وقت گزر چکا، اب تو حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اس وقت کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیجا ہوتا، پس اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں کرے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ پھر لو دنیا میں جتنا پھرنا ہے، اور پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے، سخت زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ جب ایک نیک روح کو دنیا سے جانے کا بلاوا آ جاتا ہے اور وہ اپنے آخری منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، حکم دیتے ہیں اے اطمینان والی جان چل اٹھ اپنے رب کی رضا کی طرف، اور نیک روح پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہے، خوشی خوشی نکل کر چل پڑتی ہے اپنے اللہ کی طرف، اور پھر اس کے لیے آسمانوں کے درمیان میں خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چڑھتے 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 وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اس کے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے کامیاب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میرے اس بندے کو اس کی آخری آرامگاہ میں لٹا دو۔ پھر نفس کو واپس، پھر روح کو واپس لایا جاتا ہے۔ تب اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے کفن دفن، اس کے غسل کی تیاری ہو چکی، پھر اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور اسے اس کی آخری آرامگاہ یعنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کو قیامت تک کے لیے سکون سے سلا دو۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مطمئن روحوں میں شامل کر لے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ سوچئے ذرا اپنی موت کا منظر کہ موت کے وقت آتے ہیں جب فرشتے آ کر پکار لگاتے ہیں اے اطمینان والی روح، کب ہونا ہے یہ؟ جب ہم اس وقت مطمئن بیٹھے ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ہمیں یہ نہیں ڈر ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اب ہم اس کو پانے والے ہیں، اب ہم اپنے حساب کو ملنے والے ہیں۔ اگر یہ سب ہوگا، اگر یہ ساری سوچیں ہوں گی تو آپ مطمئن نفس میں شامل نہیں ہوں گے۔ مطمئن نفس وہی ہوگی جو خود کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کر کے بیٹھی ہوگی کہ کب میرے اللہ کا بلاوا آئے اور میں کب خوشی خوشی اپنے اللہ کی رضا کی طرف چل پڑوں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں موت اس حالت میں دے کہ وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔
اللہ کے ساتھ میٹنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی میٹنگ کی تیاری رکھیے. جب تک جنت میں پہنچ نہیں جائیں گے سکون نہیں پائیں گے. خود کو اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا کریں. اب تو چین صرف اسی حالت میں آئے گا جب ہم جنتوں میں جائیں گے. تو اللہ سے سکون مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو کیا پتا چلا زندگی آزمائش ہے. قرآن سے رہنمائی لینی ہے. دنیا میں سکون کہاں، جنت میں سکون پائیں گے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں. قرآن قیامت تک کے لیے ہمارا رہنما ہے. قرآن کے احکامات کو ماننا ہے، ایمان والی صفات اپنانی ہے، مومنین میں شامل ہونا ہے. اللہ کے کام بنا کسی اجر اور بنا کسی صلے اور بنا کسی غرض کے کرنے ہیں. آپس میں رحم کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع تلخی سے بچنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. اگلی صورت ہے سورت بلد. سورت بلد کہتے ہیں شہر کو. مکہ کا نام بھی بلد ہے. مکی صورت ہے. 90 نمبر پر ہے ترتیب قرآنی کے اعتبار سے، اور 35 نمبر ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. آیات 20 اور رکوع 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. لا اقسم نہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں اس شہر میں رہنے والوں کی اور جننے والوں کی قسم اور اس کی قسم جس نے جنا. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا. آدمی جن حالات اور جن سختیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے ان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان لے تاکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو. لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اکڑنے سے باز نہیں آتا، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنا مال و دولت والا ہوں، میں اتنے خرچ کرنے والا ہوں، اتنی آل اولاد والا ہوں، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی دین حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لوٹانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے اور پھر اسے فخریہ بیان بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی جو کچھ تم کرتے ہو، الٹے سیدھے کام، الٹی سیدھی حرکات، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک اور پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں بے خبر ہوں، تمہیں پکڑوں گا نہیں یا تمہاری کسی نے پکڑ نہیں کرنی؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک الرقبہ. آج اس پارے نے قیامت کا احساس آپ کے دلوں میں جگا کر ہی چھوڑنا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. کیا وہ خیال کرتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 واضح راستے دکھا دیے، یعنی 2 واضح راستے دکھا دیے، خیر اور شر کا راستہ دکھا دیا ہے. چاہو تو خیر کے راستے پر چل پڑو، چاہے تو شر کے راستے پر چل پڑو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، دماغ عطا کیا اور جنت اور دوزخ اور گناہ اور ثواب ہر چیز کی سمجھ عطا فرمائی اور پھر اسے اس کی چوائس پہ چھوڑ دیا. چاہو گمراہی کے راستے پہ چل پڑو اور چاہے تو ہدایت کے راستے پر. پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے. الم نجعل لہ عینین، نجد کہتے ہیں بلند جگہوں سے، نجدین تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 بلند جگہیں. اب دیکھیے ذرا اللہ کی قدرت. 2 بلند جگہ کون سی ہیں؟ ماں کی چھاتیاں. بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق
माँ की छातियों की तरफ लपकता है, इन्हें मुंह में डालकर चूसता है, जिस पर उसकी जिंदगी का दारोमदार है। अगर अल्लाह ताला उसकी ये रहनुमाई ना करे तो कोई बच्चा जिंदा ना रहे। आंखों, जबान और होंठों के अल्फाज के साथ माँ की छातियों की मुनासबत बेहतरीन अल्लाह ताला ने की। और फिर खैर और शर के जो दो रास्ते अल्लाह ताला ने वाजे किए हैं, मतलब ये कि इसने अल्लाह की बगावत करते हुए, बेतहाशा माल लुटाते हुए ये गुमान कैसे कर लिया कि इसे किसी ने देखा नहीं और ना ही कोई उसे पूछने वाला है। हालांकि जिन आंखों से वो देख रहा है वो किसने दी हैं? हमने दी हैं। जबान और होंठ जिनके साथ वो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, बड़ी बड़ी शोखियां बिगाड़ रहा है, किसने दी हैं? हमने ही तो अता की हैं। फिर हमने इसे खैर और शर के रास्ते का शऊर भी दिया। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसे आंखें अता करने वाला उससे खुद गाफिल हो और उसे देख ना रहा हो? इसे जबान और होंठ देने वाला इसे पूछ भी ना सकता हो और खैर और शर का शऊर अता फरमाने वाला उससे बाज पुरस नहीं करेगा? कैसे सोच लिया उसने? वमा अदराक मल अक़बा, मालदार के लिए बुलंदियों पर ले जाने वाला मुश्किल रास्ता क्या है? वो गर्दन छुड़ाना है, क्योंकि गुलामी से बड़ी जिल्लत कोई नहीं और आजादी दिलाने से बढ़कर किसी के साथ कोई हुस्न सलूक नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कोई औलाद अपने वालिद का बदला नहीं दे सकती सवाए इसके कि उसे गुलामी की हालत में पाए और खरीद कर उसे आजाद कर दे। गर्दन छुड़ाने की एक और फजीलत भी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन गर्दन को आजाद करे, अल्लाह ताला उसके हर अजू के बदले उसका एक अजू आग से आजाद करेगा, हत्ता कि उसकी शर्मगाह के बदले उसकी शर्मगाह को आजाद करेगा। गर्दन छुड़ाने में गुलाम आजाद करने के साथ किसी नाहक गिरफ्तार को रिहाई दिलवाना और किसी मकरूज की गर्दन कर्ज से छुड़ाना भी शामिल है। मतलब कि आपको अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी जा रही है। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, यूं तो कहत और भूख के वक़्त किसी भी यतीम को खाना खिलाना सवाब का काम है, लेकिन जो यतीम रिश्तेदार भी हो और उसकी खबरगिरी करना मजीद अजर का बाइस है। तो हज़रत सलमान बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन पर सदका करना सिर्फ सदका है और रिश्तेदार मस्कीन पर सदका करना सदका भी है और सिला रहमी भी। यानी अगर आप सिला रहमी अपने रिश्तेदारों के साथ करोगे, अपने रिश्तेदारों पर सदका करोगे तो फिर आपको दोहरा अजर है, एक अजर सदके का और दूसरा अजर सिला रहमी करने का। या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना किसी किराबत वाले यतीम को या मट्टी में मिले हुए किसी मस्कीन को, फिर ये हो कि वो इन लोगों में से जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत की और एक दूसरे को रहम करने की वसीयत की, इन लोगों के लिए अल्लाह ताला का बेहतरीन अनाम है। कौन है ये लोग? उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं दाएं हाथ वाले। और जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले हैं वो। अलैहिम नारुम मुअसदा, इन पर हर तरफ से आग बंद की हुई होगी। दाएं हाथ वाले से मुराद वो लोग हैं जिनका नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। पीछे बड़ी वजाहत के साथ इन तमाम चीजों के बारे में आप लोगों को आगाह किया गया है, आप लोगों की रहनुमाई की गई है। और मशअमा बाएं हाथ वाले वो बदनसीब लोग जिनके नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। कौन लोग हैं ये? अस्हाबुल मशअमा। अस्हाबुल मशअमा कौन है? आग में जाने वाले। उनके लिए अल्लाह ताला ने आग का दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। क्या पता चला? अल्लाह बेहतरीन कदरदान है। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करना है, अल्लाह की दी हुई दौलत का मुस्बत इस्तेमाल करना है, अल्लाह की दी हुई दौलत को सही रास्तों में इस्तेमाल करना है और अल्लाह की दी हुई हर नेमत का मुस्बत इस्तेमाल करना है। और इस सूरत की आयत के अंदर मौजूद एक एक बात पे ईमान रखना है। अगली सूरत शम्स है। पहले हमने सूरत कमर पढ़ी और अब सूरत शम्स पढ़ेंगे। कमर चांद और अब सूरज। रुकू का नंबर नोट कर लें, 1 से 15। इंसान की दो ही कैफियतें हैं।
اس صورت کا نام لیتے ہی اس کو پڑھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، دلوں میں پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 91 نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 26 نمبر ہے۔ آیات کی تعداد 15 اور رکوع 1 ہے۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم اور اس کے پیچھے آئے ہوئے کی قسم، دن کی قسم کہ جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم اور اس کو ڈھانپ لینے والے کی قسم یعنی سورج کی قسم، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اس کی پرہیزگاری کی پہچان کہ اس کے دل میں ڈال دی۔ پہلی آیت سے لے کر 8 آیتوں تک تمام قسموں کے جواب ہیں۔ کس طرح جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہی تو پیدا فرمایا ہے۔ وہ ذات کی زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، حتیٰ کہ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، سورج اور اس کی دھوپ، اور اس کے بعد چاند اور اس کی چاندنی، اور دن کو آفتاب کا اجالا، پھر رات کو اس کا ڈھانپ لینا اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور نفس انسانی کو بہترین شکل و صورت میں بنا کر اسے نیکی اور بدی کی پہچان کرا دی۔ ہر آدمی ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور شعور سے محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ جو شعور کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے کفر، شرک اور ظلم اور زیادتی سے خود کو پاک کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر دینے میں کامیاب ہوا ہے، یعنی اس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور جو شخص ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کو شہوت، غضب اور شرک اور کفر کے کیچڑ میں دبا دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو مان لینے والے کامیاب اور انکار کرنے والے نامراد۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ کس کی بات کی گئی ہے؟ قوم سمود کی۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو۔ یہاں پر کون ہے بدبخت؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے انہوں نے کونچیں کاٹ دی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، لیکن اس کے بدبخت نے کیا کیا؟ اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے رب نے انہیں اس کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تباہ و برباد بھی کر دیے گئے اور بلڈوز کر دیا گیا، یعنی پیس کر بستی کو برابر کر دیا گیا، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا، مقتول کا کوئی وارث بدلہ لینے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو یا ملک میں بغاوت نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں، وہ اللہ ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے۔
ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी नहीं करनी। कुरान हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा है, हमेशा इसी से रहनुमाई लेनी है और आखिरत के साथ अपना ताल्लुक जोड़कर रहना है। आज अपने दिलों के अंदर आखिरत का एहसास जगाकर रहना है। अगली सूरत है सूरत लैल। लैल पता किसको बोलते हैं? छा जाने वाली रात को, यानी काली रात। मशहूर लोक दास्तान जो सुनाई जाती है लोगों को, लैला मजनू का किस्सा, उसमें लैला को लैला क्यों कहा जाता है भला? वो काली थी, उसके काले होने की वजह से उसको लैला कहते हैं। और लैल यानी रात, काली रात। रुकू का नंबर नोट करें 1 से 21। खर्च करना और रोकना। सूरत लैल मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के एतबार से 92 और नजूली के एतबार से 9 नंबर पर। आयात की तादाद 21 और रकू 1 है। आज अल्लाह ताला इस पारे में बड़ी कसमें खा रहा है, बार बार जगह जगह कसमें खा खा कर हमें याद दहानियां करवा रहा है। वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। कसम है रात की और उसके छा जाने की कसम, और दिन की कसम और जब वो रोशन हो उसकी कसम, और उसकी कसम जो उसने पैदा किया, नार और मादा की कसम। बेशक तुम्हारी कोशिश यकीनन मुख्तलिफ है, बस लेकिन वो जिसने दिया और नाफरमानी से बचा, अल्लाह की राह में खर्च किया और अल्लाह की नाफरमानी से बचा, और उसने सबसे अच्छी बात को सच माना, तो यकीनन हमने उसे आसान रास्ते के लिए सहूलतें दे दी। और लेकिन जिसने इसके बरअक्स, जिसने वअम्मम बखिला वस्तगना, जिसने बुखल किया और बेपरवाह हो गया, और इसने सबसे अच्छी बात को झुटला दिया, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, तो यकीनन हम उसे मुश्किल रास्ते के लिए सहूलत देंगे। यानी शर के 3 तरीके हैं, 3 जामे और साफ हैं। नंबर 1 तो वह बुखल करता है, यानी आखिरी इंजाम हलाल और हराम की परवाह ही नहीं करता, और सबसे अच्छी बात यानी अल्लाह के एक होने और उसकी नाजिल करदा बातों को झुटलाता है। तो हम भी उसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस रास्ते पर चलने देते हैं जो मुश्किलात और मसाइब का रास्ता है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है।